سالار پتہ چلوا لیتا ہے کہ قاسم کس کمپنی میں کام کرتا ہے اور پھر وہ جنید کے ذمہ لگا دیتا ہے کہ تمہیں قاسم کو اس کمپنی کے آنر سے کال کروانی پڑے گی اور اس کا دبئی میں پروموشن کروا دیتا ہے۔ اس کی کمپنی کا مینیجر اس کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ شادی شدہ تو نہیں ہیں، آپ کے لیے بہت اچھی آفر ہے۔ قاسم کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ آفر صرف غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے تو وہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو نکاح بھی پوسٹ پون کر دینا چاہیے اور اپنے مینیجر سے کہتا ہے کہ ہاں جی میں تو بالکل ان میرڈ ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میری یہ پروموشن کب تک ایکسپیکٹڈ ہے۔ مینیجر کہتا ہے کہ آپ کی 1-2 دنوں میں ہی فلائٹ ہے دبئی کے لیے، باقی سب ڈیٹیلز آپ کو صبح آفس میں آنے پہ مل جائیں گی۔ ادھر ستارہ کے سب گھر والے نکاح کی تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ گھر کو خوب اچھا سا سجایا ہوتا ہے تایا ابو نے، اور ستارہ کے لیے ڈریس بھی بہت ہی خوبصورت لیا ہوتا ہے قاسم نے۔ ستارہ کی دوست اسے کہتی ہے کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ستارہ کہتی ہے کہ قاسم مجھ سے محبت بھی تو بے پناہ کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے میرے لیے جو بھی چنا ہوگا سب سے بیسٹ ہی دیکھا ہوگا۔ نمی کا تو منہ بن جاتا ہے یہ بات سن کے، کیونکہ وہ پتہ نہیں کیوں یہ نہیں چاہتی کہ ستارہ کہیں بھی کسی کے بھی ساتھ خوش رہ پائے، لیکن بڑے گندے دل کے ساتھ وہ ستارہ کو تیار کر کے باہر صحن میں لے آتی ہے جہاں پہ نکاح پڑھوانا ہوتا ہے۔ تایا ابو کرن کو کہتے ہیں کہ جاؤ نکاح خوان کو بلا کے لاؤ کہ نکاح پڑھوائیں، لیکن قاسم عین موقع پہ آ کے بول دیتا ہے کہ مجھے یہ نکاح نہیں پڑھوانا۔ سب لوگ ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ عین نکاح کے موقع پہ وہی قاسم انکار کر رہا ہے جو پیچھے پیچھے تھا ستارہ کے اتنے عرصے سے۔ تو قاسم سب کو ایکسپلین کرتا ہے کہ میری جاب بہت اچھی ہو رہی ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ پروموشن بھی ستارہ کی میری زندگی میں آنے کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے، لیکن اگر میں اس کو ٹھکرا دوں گا تو میری قسمت مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تائی امی یہ بات بتا کے گئی تھی کہ تایا ابو نے فرمائش کی ہے کہ میں حق مہر میں ایک مکان ستارہ کے نام لگا دوں، تاکہ اگر کسی بھی ٹائم قاسم کو یہ محسوس ہو کہ اس نے ستارہ سے شادی کر کے غلطی کی ہے تو وہ اس کو گھر سے نکال نہ پائے۔ تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں یہ جاب لازمی کروں گا اور میں اتنے پیسے کمانا چاہتا ہوں کہ میں ستارہ کے لیے یہ گھر بنا سکوں اور تایا ابو کی یہ ڈیمانڈ بھی پوری کر پاؤں، اور ستارہ کو پتہ چل جائے کہ میرے سے بہترین ہسبینڈ اس کو اور کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ لیکن تایا ابو کو تو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی بھی کیا مجبوری ہے جاب والوں کو کہ وہ تمہاری بیوی کو جانے نہیں دے سکتے، تو بھی خیر ہے شادی تو کر لو، اپنی ماں کے گھر چھوڑ دینا۔ لیکن قاسم بتاتا ہے کہ ان کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ میں غیر شادی شدہ ہوں تبھی وہ مجھے یہ پروموشن دیں گے۔ تائی امی تو بات کو اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ جو رشتہ میں نے طے کیا تھا وہ بھی شاید ابھی تک قطر گیا نہ ہو۔ میں تو کہتی ہوں اسی کو کال کر کے ستارہ کا نکاح آج ہی پڑھوا دیتے ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن تایا ابو کہتے ہیں کہ وہ 2 بچوں کا باپ تھا، اس سے تو زیادہ اچھا ہے کہ ستارہ بیٹھ کے قاسم کا انتظار ہی کر لے۔ تائی امی کہتی ہیں کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ دبئی میں اس کو کوئی اور لڑکی پسند نہیں آ جائے گی، یہاں ہماری لڑکی انتظار کرتی کرتی بوڑھی ہو جائے اور وہ موصوف وہاں پہ شادی کر کے بیٹھ جائیں۔ لیکن ستارہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں قاسم کا انتظار کروں گی، وہ جب تک وہاں پہ رہنا چاہتا ہے جتنا ٹائم لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن بس میرے لیے آپ مزید کوئی رشتہ نہیں دیکھیے گا، اور پھر اس کے بعد جو بھی ہوگا میری قسمت میں وہ میں دیکھ لوں گی۔ اور نکاح کا فنکشن تو ٹل جاتا ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ ستارہ بھی اپنے کمرے میں لیٹی ہوتی ہے کہ اس کو کسی اننون نمبر سے کال آتی ہے۔ وہ کال اٹھاتی ہے تو آگے سالار ہوتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ بھئی پوسٹ پون ہو گیا نا تمہارا نکاح۔ یہ بات سنتی ہے تو وہ سالار کی کال کٹ نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی، یقیناً سلمان سے ہی پتہ چلی ہوگی۔ تو سالار اسے بتاتا ہے کہ تمہاری شادی تو قاسم سے ہونے والی بھی نہیں، وہ ویسے بھی تمہیں چھوڑ کے یہاں سے بھاگ رہا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو میں تمہیں اس کی کال کا ریکارڈ بھی بھیج سکتا ہوں۔ لیکن ستارہ اس سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی پروف نہیں چاہیے، قاسم مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اس پہ پورا بھروسہ ہے، اور کال بند کر دیتی ہے۔ ادھر سکندر صاحب کو فکر ہو جاتی ہے کہ سالار نے اپنے باپ کے نام کا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے، اور وہ بھی کسی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ کسی لڑکے کی دبئی میں جاب کروائی ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ پیش آ گئی تھی سالار کو، ورنہ تو وہ باپ کے نام سے بھی چڑھتا تھا۔ ادھر صبا پہلے سے ہی ساری باتیں سن چکی ہوتی ہے جب سالار جنید سے باتیں کر رہا ہوتا ہے،
اور اسے انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے کہ قاسم کس کمپنی میں کام کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہیں اس کمپنی کی سپلائیز پاکستان میں آنے سے ہی بند کرنا پڑے گا اور قاسم کی کہیں دور جاب لگوا دو کہ وہ اس لڑکی سے شادی نہ کر پائے۔ صبا کو تو برا لگتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو کیا سمجھا رہی تھی کہ تم جانے سے پہلے کسی کی بد دعائیں نہ لینا، اور وہ تو مزید نقصان پہنچا رہا ہے اس لڑکی کو۔ وہ جا کے سالار سے کہے گی کہ اگر تم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ڈائریکٹ بول دینا چاہیے، تمہیں موم ڈیڈ کی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ مڈل کلاس ہے تو بھی خیر ہے، میں موم ڈیڈ کو منا لوں گی اس بات کے لیے، لیکن جو تم کر رہے ہو اس طرح تو تم اس لڑکی کو مزید نقصان پہنچا رہے ہو۔ پہلے ہی تم نے خود بتایا کہ وہ تمہارے نام سے اپنے خاندان میں بدنام ہو چکی ہے، اللہ اللہ کر کے اگر اس کی کوئی شادی ہو رہی تھی تو وہ بھی تم نے رکوا دی۔ یہ مڈل کلاس لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کی عزت بہت ہی نازک ہوتی ہے۔ پلیز پہلے بھی تم پتہ نہیں کیا کیا مسئلے کھڑے کر کے یہاں سے گئے تھے، اب کی بار کسی کی بد دعائیں لے کے نہ جانا، جو کچھ میس تم پھیلا کے جا رہے ہو اس سب کو خود ہی سمیٹ کے بھی جانا۔ سالار صبا کو تو چپ کروا دیتا ہے، لیکن رات میں اکیلے میں بیٹھ کے وہ ستارہ کی تصویریں دیکھتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا واقعی ہی میں اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں، اسی لیے میں یہ سب کر رہا ہوں، یا صرف وہ مجھے اگنور کر رہی ہے اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنے پرانے رویے کے لیے معافی بھی مانگنا چاہتا ہے، لیکن اسے بہت چڑ ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ ستارہ نے تو اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا ہے۔ اس کے بعد سالار ستارہ کے کالج پہنچ جائے گا اور اسے وہاں سے زبردستی ساتھ چلنے کے لیے کہے گا۔ ستارہ کو بھی ڈر ہوگا کہ کہیں زہیب یا کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ مت لیں سالار کے ساتھ، تو وہ فوراً اس کی گاڑی میں بیٹھ جائے گی۔ سالار اس کو ایک ہوٹل میں لے جائے گا اور وہاں وہ اس سے محبت کا اظہار بھی کرے گا اور ساتھ ہی ایک رنگ بھی دے گا، لیکن ستارہ وہ رنگ اٹھا کے سالار کے منہ پہ دے مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم مجھے سمجھتے کیا ہو کہ میں کوئی چابی سے چلنے والا کھلونا ہوں جس سے جب تمہارا دل چاہے گا کھیلو گے اور جب دل چاہے گا اٹھا کے پٹک دو گے۔ ہم مڈل کلاس ضرور ہیں، لیکن یہ تمہاری بھول ہے کہ شاید میں تمہارے پیچھے پاگلوں کی طرح آ جاؤں گی اور تمہارے اس اظہار محبت سے مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ انفیکٹ تم مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہو نا، تو میں تمہیں معاف بھی کر دوں گی کہ اگر تم مجھ سے بالکل قطع تعلق ہی کر لو گے۔ میری لائف میں جو بھی ہو رہا ہے تمہیں ان سب میں انٹرسٹ لینا چھوڑنا ہوگا۔ ابھی تک تو جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو میری زندگی میں برا ہی چل رہا ہے، میری زندگی مزید برباد ہو جائے اس سب کی میں تمہیں پرمیشن نہیں دوں گی۔ ستارہ سالار کو خود سے جتنا دور کرتی جا رہی ہے، سالار کو ستارہ میں اتنی ہی اٹریکشن محسوس ہوتی جا رہی ہے۔ اب کیا یہ اٹریکشن محبت میں بدل جائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔